نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا حبيبنا وشفينا مولانا وملجأنا ومأوانا محمد رسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زدناهم هدى صدق الله مولانا العظيم سوی احباب ایصال ثواب کی نیت سے توجہ کے ساتھ بآواز بلند درود و سلام پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلى آلك وأصحابك سيدي يا شفيع المذنبين. اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ العظیم کی حمد و ثنا حضور نبی محترم رسول محتشم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات والا صفات پر بے شمار ہدیہ درود و سلام کے بعد بلکہ خالصتاً قرآن مقدس دی تفسیر ہے. قرآن شریف دی تفسیر ہے. قرآن دے وچ ایک پوری سورت ہے جس کا نام سورہ کہف ہے. بولو نا سورہ کہف. قاف نہیں، سورہ قاف بھی ہے لیکن سورہ کہف. کہف کہف عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے غار. کیا معنی ہے؟ غار. قرآن کی پوری صورت غار نال اس وجہ تو منسوب ہوئی کہ اللہ پاک نے کچھ ولی کچھ درویش بندے بنی اسرائیل دے دور دے نبی پاک علیہ السلام دی آمد تو بھی پہلا وہ جاتے اس غار دے وچ مخصوص وقت واسطے معینہ مدت واسطے آرام فرما ہوئے. اللہ پاک نے پوری سورت نو سورہ کہف یعنی غار دے نال منسوب کر چھڑیا. پوری سورت نو اللہ پاک نے منسوب کر چھوڑیا ولیاں دے غار دے نال. یہ گل میں عرض کرنا چاہنا ہے یہ واسطے مینوں تھوڑا ذوق بھی اونچا چاہیے، تھوڑی توجہ بھی بھرپور چاہیے. 5-7 بندے نہ بولو، جڑے آخری احباب بیٹھے ہو سارے ساتھی اکٹھے ہوتے تب تو بولو سبحان اللہ. ثواب بھی ہو جاسی، مان کا مقصد بھی پورا ہو جاسی اور توجہ بھی راسی. دیکھو اے اللہ دے ولی جس علاقے دے وچ تشریف فرمان رہندے ہیں اس علاقے دا بادشاہ ظالم بھی ہا اور کافر بھی ہے. اصحاب کہف جس علاقے دے وچ رہندے ہیں اور جڑے احباب گفتگو نو سمجھن والے تشریف فرماؤ تواڈے واسطے یہ گل عرض کر چھڑنا کہ کافر اور ظالم دے وچ فرق انجے بھئی نہ مننا تا ہو گیا کفر انکار کرنا تے ظلم ہے بھی منن والیاں تے ظلم کرنا. یہ ظلم ہے. نہ مننا یہ تو کفر ہو گیا نا جی. نہ مننا تسلیم نہ کرنا یہ کفر ہے تے منن والیاں تے ظلم کرنا زیادتی کرنا یہ زیادتی ہے، یہ ظلم جبر ہے. اس علاقے دا بادشاہ ظالم بھی اور کافر بھی آ لوگوں آپ دی مرضی نال اللہ اللہ کرنے دی اجازت نہیں ہے. اے اللہ پاک دے ولیاں بنی اسرائیل دے دور دے. توجہ ہے جی سارے دی؟ ہاں توجہ رکھیں. اچھا انہاں اللہ دے ولیاں سوچیا بھی سانو تو ایتھے سجدہ کرنے دی اجازت نہیں ہے اپنی مرضی نال تے سانو اے علاقہ چھڑتے ہجرت کرتے کسی ایسی جگہ جاتے آباد ہونا چاہیے جتھے اساں آپ دی مرضی نال اللہ پاک نو راضی کر سکیں. اچھا اے اللہ پاک دے ولی اے درویش اے او علاقہ چھڑتے نا تے اے ٹر پے
ہوں کمال کی گل یہ چس والی گل یہ بھی کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد نا ایک کتا بھی ان ولیاں دے پیچھے ٹر پیا. چلو تھوڑی جی آپ ون کر لیں گے سارے بندے نہ بولو جی پیر کامل ہے صرف وہ بولو سبحان اللہ. کتا بھی ان ولیاں دے پیچھے. اچھا کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد اللہ کے ان ولیوں نے دیکھا کہ ایک کتا ہے ساڈے نال نال پہ آمدا ہے تے انہاں ولیاں سوچا بھی یہ کتا ہے تے بھونکنا اے دی فطرت دے وچ شامل ہے. اس جملے تے توجہ رہے بیٹے بچوں کاکا بیٹھ ایک نہیں جانے بیٹھ سنو. ولیاں محسوس کیتا کہ بھونکنا اس کتے دی فطرت دے وچ شامل ہے تے اگر اے ایویں ساڈے نال آمدا گیا تے اساں جتھے جا کے قیام کرسے رخصائے اے کتا ہے بھونکنے اے دی فطرت دے وچ شامل ہے تے اے کتا بھونکسی دشمن نو ساڈے ٹھکانے دی خبر ہو جاتی ہے. ظالم بادشاہ کو ہمارے ٹھکانے کا پتہ چل جائے گا. انہاں ولیاں کی کیتا اے میں تفسیر عرض کرنا پہ تفسیر ہے. انہاں ولیاں کی کیتا ہے کہ پچھلے بھی بولو اچھا سبحان اللہ. ان اللہ کے ولیوں نے کیا کیا انہوں نے زمین سے پتھر اٹھائے وٹے جائے تے اس کتے نو بجاون واسطے ولیاں اس کتے نو پتھر مارے تاکہ دوڑ جاوے بھج جاوے ساڈی جان چھڑے. لیکن دوستو ولی پتھر مار دیں پتھر اس کتے نو لگدے بھی ہیں تکلیف بھی ہوندی ہے جسم تے زخم بھی ہوندے لیکن دوستو وہ کتا ولیاں نے پتھر کھاتے تکلیف اور زخم برداشت کرتے نال نال سفر کردا پیا ولیاں دا ساتھ چھڑ دے نس یا نہیں ساتھ ساتھ آ رہا کتا ساتھ ساتھ آ رہا. اچھا جس لئے ولیاں دے پتھر مارنے دے وچ شدت آئی نا تیزی آئی تے انہاں شدت نال پتھر مارے کتے نو تاکہ دوڑ جاوے. ہن سنو اس کتے نے یہ تفسیر دا میں حوالہ دینا پیا جی علامہ قرطبی بہت بڑے مفسر تے بہت بڑے عالم دین انہاں تفسیر لکھی. علامہ قرطبی فرمیندے ہیں بھائی اس کتے دے جس لئے ولیاں دے پتھر مارنے دے وچ شدت آئی نا اس کتے آپ دیاں پچھلیاں دو ٹنگاں نو انج کرتے زمین تے رکھے بیٹھے ہو زمین تے اور اگلیاں دو ٹنگاں نو اس ہاتھ بڑھا تے ان کرتے رب دی بارگاہ دے وچ بلند کیتا. کتے اودی کیفیت ویکھو قرآن دے وچ اگلیاں پیراں نو ہاتھ بڑھا تے اس رب دی بارگاہ وچ بلند کیتا تے اس اللہ دی بارگاہ چ اور رب تے سب دا رب ہے جی. اس کتے نے اللہ دی بارگاہ چ عرض کی کہ مولا مجھے کتا بھی تو نے بنایا جی کتا بھی تو مولا میں نے بنایا ہے تے اج اگر مینوں تو انساناں کی طرح بولنے کی طاقت عطا فرما چھڑ تاکہ میں تیرے ولیاں دے نال کچھ کلام کر سکاں. زور سے بولو سبحان اللہ. اس کتے نے خاص طور سے اپنے علاقے دے وچ نا بندے زبان وچ گل کڈن لگے لکھا نہیں کردے تے آگ چڑھ دے دیکھو جی اس تا بڑے بڑے ہیلے وسیلے کیتے تے ساڈی تے سندا ہی نہیں جی ساڈے تے تا مہر کردا ہی نہیں ساڈے تے تا رحمت دی ہوندی نہیں پئی ساڈے تے مال کے مال وچ برکت دینا ہی نہیں پیا. میں کہا یہ گل نہ کر کیوں کہ جس ویلے او رب اصحاب کہف دے کتے دی سن سکدا ہے تے قبول کر سکدا ہے تیرے ایتھے تے محمد دی غلامی دا پٹائے صلی اللہ علیہ وسلم تو سب دیاں سندا ہے. ہو سکتا ہے تو وہ شاید منگدا پیا ہوے جیڑی شاید تیرے واسطے بہتر نہیں ہے. بولو تو صحیح دیکھو. اچھا اس نے اللہ دی بارگاہ ان کرتے عرض کی تھی مولا بولن دی طاقت دے انسان دی طرح. اللہ پاک نے دوستوں دی دعا قبول کی تھی کہ اس کتے نو انساناں کی طرح بولن دی طاقت قوت گویائی عطا فرما چھڑی. طاقت ملی نا بولن دی طاقت ملی. اس کتے اٹھائی کھڑوتے کھڑوتے اللہ دے ولیاں نو مخاطب ہوتے گل عرض کی تھی. ہوں جا میں جملہ بولتا پیا یہ جملہ بولتے میں تھوڑے چہرے ویک سب کہڑے کہڑے بندے کی توجہ اس جملے لے ہے کہ نہیں ہے. اس کتے اللہ دے ولیاں نو مخاطب ہوتے گل کی وہ ہے اللہ کے ولیو مجھے کیوں بھگاتے ہو مجھے کیوں مارتے ہو مجھے کیوں اپنی بارگاہ سے دور کرتے ہو اور مجھے کیوں اپنی سنگت سے محروم کرتے ہو. انہوں نے کہا تو کتا ہے بھوک سے دادر بجے میں تو ہو جائے جان چھڑ ساڑی. وہ کتا عربی زبان
قرآن ولیاں مخاطب ہوتے گل کرتا ہے، وہ گل بھی درج تفسیر دے وچ وہ آندا ہے واللہ، کتا ولیوں سے کہتا ہے واللہ انی احب الاولیاء والصالحین. ہن جملے کی توجہ رہے، کتا دا ولیو مینوں بجاؤ نہیں، مینوں پتھر مار کے اپنی آرگاہ سے دور نہ کرو. واللہ وہ آندا مینوں اللہ دی قسم ہے میں کتا ضرور ہوں مگر ولیاں نوں بھونکنے والا کتا میں نہیں ہوں. کتا ضرور ہوں، غور فرمایا یا نہیں فرمایا؟ وہ آندا ہے واللہ مینوں اللہ دی قسم ہے، کتا آندا مینوں اللہ دی قسم ہے انی احب الاولیاء والصالحین، میں کتا ضرور ہاں مگر ولیاں نوں بھونکنا نہیں ہاں. نہیں تساں بولو تو صحیح، خدا دے بندے ہو قدم قدم تے بول جاندے ہو، تساں بولنا بھی ہوتا ہے نال. انی احب الاولیاء والصالحین، وہ آندا ہے میں تو ولیوں سے صالحین سے محبت کرنے والا کتا ہوں، پیار کرنے والا کتا ہوں. ہوں جی بندے نے سمجھ آ گئی چلو تو ٹھیک ہے، جی نہیں آئی اور میں اور تشریح کر کے سمجھا دینا، مقصد مسئلہ سمجھاونا ہے نا جی. دیکھو یہ اللہ پاک کی بے نیازی ہے کہ اللہ پاک کچھ کتوں نو ولیاں دا حیا عطا فرما چھڑدا ہے جی، بلکہ اس نو اور میں سیدھی کر چھڑا تے این گل بن جاسی بھی کچھ کتے ہو تے ولیاں نو نہیں بھونک دے. حالی بھی نہیں سمجھو جی، کچھ کتا نو اللہ پاک ولیاں دی صحبت وچ رکھتے ایسا محفوظ سے کر دے پچھانتا فرما چھڑدا بھی وہ نہیں بھونک دے ولیاں نو، تے کچھ انسان ولیاں دی صحبت تو محروم ہوتے درویشاں نو بھونکنا شروع کر دیتے جی. وہ پھر جب بھونکتے بھی تساں درباروں پر کیا لینے جاتے ہو، یہ بھی بھونک ہے. ایڈا ڈھیلا بول سو امید توقع نہیں ہے تواڈے تو جی. یہ بھی بکواس ہے کہ وہ تو مر گئے مٹی میں مل گئے تو انہوں مسجد نظر نہیں اندھی درباروں نے بج بج دے جاتے ہو، یہ بھی بھوک ہے جی، یہ بھی بھوک ہے جو انسان بھوک دے. اچھا اگر تھوڑا صلاح مشورہ ہوئے تو ہو سکتا ہے بھی اتنے سارے احباب جو بیٹھے تو ہو سکتا ہے کسی کا ذہن نہ مننے بھی پتہ نہیں جی کہ پیری مریدی والا کیا سلسلہ ہے. جی تھوڑی صلاح ہوئے تو آپ پیری مریدی والا مسئلہ قرآن تو پوچھ لئیے. یہ بندے نہیں بولتے پہ تھوڑی صلاح کائی نہیں ہے پئی میں جی گل پوچھتا پہ میں بولتا تو نہیں ہونا کم از کم جی. پوچھئے نا قرآن تو پیری مریدی کا مسئلہ. ہوں سنو توجہ نہ ہوں تساں سارے آپ سارے ہاتھ بننے اللہ دی بارگاہ عرض کی مولا سانو کچھ بندے آندے بھائی دربار سے ہو جاوے جی رب دی ذات تے بھروسہ گھٹ ہوئے. مولا سانو کچھ بندے آندے بھائی پیرا فقیرہ نو او بندہ مننے جیندہ اللہ دی ذات تے توکل دے او دی رحمت تے یقین تھوڑا ہوئے. تے مولا تو فرما بھی اسا اے پیری مریدی والا کام کیا کریے کسی دے مرید بنیے کہ نہ بنیے. جی تو مولا فرما چھڑیا تھا اسا مردے مر جیسا کسی پیر نو مننا کوئی نہیں جی. تے مولا جی تو فرما چھڑیا تو وہ دنیا دائیں دی بائیں ہو سکتی ہے، کائنات ایک زلزلہ آ سکتا ہے پر سنیا دا عقیدہ تبدیلی نہیں ہو سکتا. اور سنو ہوں جواب قرآن دا مولا کیا کریے بندے نہیں کرتے آندے تو دی رحمت سے بھروسہ جیسا گھٹ ہوئے نا وہ بجے پاک بدل بابا صاحب داتا صاحب ہو جاوے دربارہ دے. اللہ پاک کی بارگاہ جواب ملے. اللہ پاک فرمایا بھی یہ گل مولوی کرتا ہے مولا نہیں کرتا. یہ گل ملا کرتا ہے مولا نہیں کرتا. مولا تو کیا فرماتا ہے اور قرآن کی آیت میں تلاوت کرنا پہ لیکن اس سے پہلے سارے دعوے کو سبحان اللہ. اللہ پاک کا جواب سنے. اللہ پاک کے ساتھ فرماتا ہے وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا وَلِيًّا مُرْشِدًا. ترجمہ سنو. اللہ پاک فرماتا ہے جڑے بندے نو ہدایت دے رستے تو دور کرنا چاہواں، ہدایت تو دور کرنا چاہواں، اونوں ولیاں تو دور کر چھڑنا، اونوں مرشد تو دور کر چھڑنا، تے جنوں ہدایت تے رکھنا چاہواں اودے دل وچ ولیاں دا پیار بھی ادا کرنا، مرشد دا حیا بھی ادا فرما چھڑنا. غور بھی فرمایا جی. نہیں مقصد زور لاؤنا تو ہاں نہیں نا، مقصد آپ مسئلہ سمجھاؤنا
جن زور نہ سمجھ نہیں آیا انہوں پیار نہ سمجھا دینا. اللہ پاک فرماتا ہے وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. آندے جی ولی کتنے مرشد کتنے مگر کدے تو قرآن پڑھے ہو تو سن لگے بھی کتنے مرشد ولی. اللہ فرماتا ہے جنوں ہدایت تو صراط مستقیم تو دور کرنا ہوئے نا ان ولیہ تو بھی دور کر چھڑنا ان مرشد تو بھی دور کر چھڑنا. تو جنوں ہدایت رکھنا چاہو وہ دل چ ولیاں دی محبت بھی عطا کرنا مرشد کا پیار بھی عطا فرما کرنا. یہ ہوں تے پیار کے سپرد فیصلہ بھی تصا ہوں مولوی کی منسو کہ مولا کی منسو. دیکھو مسئلہ سمجھو نا. بولو تو صحیح مٹی دی اباوے ہو. بولنا بھی ہوتا ہے ثواب ہوتا ہے اپنے پڑھ کا مقصد پورا ہو. اچھا دیکھو اس کتے ایک گل کی تھی نا ولیاں نو کہ مینو بجاؤ نہیں میں کتا ضرور ہوں مگر ولیاں نو نہیں پوکدا. اچھا دیکھو انہاں ولیاں جسلے کتے نو ان کرتے کلام کرتا دیکھا نا تو انہاں پتھر مارنے بند کر دیتے تھے. اللہ پاک دی حکمت سمجھتے انہوں نال آمن دی توڑے قرآن ہے. اچھا وہ ولی پہنچے غار کہف دے وچ جی نسبت صورت ہے کہف غار دے وچ اللہ پاک دے ولی پہنچے. اللہ پاک فرمیندا ہے سورہ کہف دے وچ کہ جویں میرے ولی غار دے وچ پہنچے نا میں رب انہاں تے مستقل نیند سوتے سرمدی ابدی نیند موت نہیں مستقل نیند تاری فرما چھڑا. سو گئے تو کمال دی گل ہے کہ غار دے اندر ولی سو گئے تے غار دے بوئے تے وہ کتا سو گیا. ہے کرتا نیت نال سارے بولو آجا سبحان اللہ. یہ نہ سمجھے کرو بھی تسا پتہ نہیں کوئی نقیب واسطے یا خطیب واسطے یا میرے واسطے بولنا نہیں. تسا بولنا ہے اللہ اور رسول دی رضا واسطے. ایک سن کے تسا بولنا ہے جی اندر ولی سو کے بوئے تے کتا سو تے کمال دی گل تے چا سالی گل ہے بھی ولیاں دی اور نیند کوئی 2-4 گھنٹے یا 5-7-10 گھنٹے دی نہیں بلکہ یہ گل بھی اللہ پاک نے بیان فرمائی سورہ کہف دے وچ 309 سال وہ ولی سوتے رہے. کتنا عرصہ 309 سال 309 سال بھوکا پیاسا بوئے تو کتا سوتا رہے. دیکھو سوتے رہے. یہ بھی بڑے کمال دی گل ہے بڑی چا سالی گل ہے لیکن ایک گل اس تو اگا ہور بھی چا سالی ہے وہ بھی تھاری سورہ کہف دے وچ 309 سال ولی آرام فرما رہے 309 سال کتا لیا ستا. اللہ پاک ارشاد فرمائندا ہے نقلبہم ہر 3 مہینے بعد یا ہر 6 مہینے بعد. اللہ پاک فرمائندا ہے میں جبریل نو کل تے آپ دے ولیاں دا پاسا بھی پردہ چھڑدا کروٹ بھی بدل دی جاتی تھی پہلو بھی بدل دیا جاتا تھا. 3 مہینے یا 6 مہینے بعد جبریل دی ڈیوٹی آئی 3 مہینے بعد آتے ولیاں دا پاسا پردہ آ جاتے ہیں. یہ بھی بڑے کمال دی گل ہے لیکن اس تو بھی اگلی کمال دی گل دساں مکے پیو بولو تو صحیح کمال ہے. اس تو بھی یہ بھی بڑی گل ہے ولیاں دا پاسا پرسا چھڑدا اللہ پاک. اس تو بھی اگلی گل ہے علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ ہر 3 مہینے بعد یا ہر 6 مہینے بعد غار دے وچ موجود ولیاں دا پہلو پاسا جس ویلے پرتیندا نا بدلدا دروازے پہ سوئے ہوئے کتے کی کروٹ بھی اسی طرح بدل جایا کرتی تھی. ایسے گوڑے میرے واسطے کی سبق ہے جی ساڑھے واسطے سبق ہے یہ فیض اندر غار کے اندر موجود ولیاں نو مل جائے نا یہ ولیاں نبوت ہے کتا بھی بہ جائے ولیاں نے فیض کو محروم نہیں کرتا. جو فیض اندر ملتا تھا وہ فیض دروازے پر بیٹھنے والے کو نہیں ملتا ہے چاہے وہ کتا ہی کیوں نہ ملنا. اللہ پاک نے انہوں غار ایڈا پسند آیا وہ بے نیازی ہے نا جی انہوں کون آکھے کچھ. اچھا انہوں غار ایڈا پسند آیا اللہ پاک نو کہ اللہ پاک نے اس غار دا نقشہ محلے کو قرآن دے وچ بیان فرمایا. اور لکھا ہے میں سارے توجہ میں رکھے غار کا نقشہ. غار واسطے لفظ استعمال ہویا فجوہ ہم فی فجوہ منہ فجوہ دا لفظ استعمال ہویا سورہ کہف دے وچ.
اچھا وہ غار دا نقشہ اس طرح ہا کہ وہ غار مشرق والے پاسوں بھی کھلا، چڑھتے پاسوں بھی کھلا، لاندے پاسوں بھی کھلا، چڑھتے پاسوں بھی کھلا، لاندے پاسوں بھی کھلا، دلا دیوار کھلا تے کتب ڈکڑ بند، ادو ادو کھلا ایس پاسوں بند بند ہے۔ اچھا اور آپ اللہ دی بار کے سوال کیا مولا غار جو ایس پاسوں بھی کھلا ہے چڑھتے پاسوں تے غار جو لاندے پاسوں بھی کھلا ہے، تو مولا جس لئے سورج تے چڑھتا اسی تامی تو دھوپ تیرے ولیاں دے جسمات بمدی اسی، اور مولا جب سورج ڈوبتا ہوگا غروب ہوتا اسی اس ویلے بھی تو دھوپ تیرے ولیاں دے جسمات بمدی اسی، کہ مولا آپ کے ولیاں دے دھوپ تو بچاونے واسطے تو کوئی انتظام نہیں فرمایا؟ آپ سنیے انتظام کیا تھا؟ اللہ پاک سورہ کہف دے وچ ارشاد فرماتا ہے انتظام کیا ولیاں نوں دھوپ تو بچاونے واسطے، انتظام کیسا؟ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ولیاں دے غار دے بارے فرماتا ہے وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُوا عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُوا عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ هُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ اور سنو اللہ پاک فرماتا ہے حبیب آپ سورج کو دیکھیں گے، سرکار کو فرماتا ہے سوڑیا تو سورج کو دیکھ سو کہ سورج جس لئے طلوع ہوتا نا، جب سورج چڑھتا تھا طلوع ہوتا تھا تو ولیوں کے غار پر سیدھا طلوع نہیں ہوتا، بلکہ سورج ولیوں کے جسموں کو دھوپ سے بچانے کے لیے غار کے دائیں سجے پاسے جھک جایا گیا۔ وَإِذَا غَرَبَتْ اور جب سورج ڈوبتا تھا تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ تاکہ سیدھا نہیں ڈوبتا تاکہ دھوپ نہ پوے، تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ تا سورج ڈوبن لگیا بھی ولیاں دے غار دے کھبے پاسے جھک جا، چڑھدا ہے تا غار دے سجے پاسے ہو جاندا ہے، ڈوبدا ہے سورج تا غار دے بولو نہ بولو کھبے پاسے ہو جاندا ہے۔ 309 سال ولی ستے رہے تھے، 309 سال سورج اپنا رستہ بدلتے چڑھتا بھی رہا ہے اپنا راہ بدلتے ڈوبتا بھی رہا ہے۔ یہ جڑا سورج کا رستہ ہے نا نظام شمسی دے رستے، اللہ پاک سورہ یاسین میں ارشاد فرماتا ہے ھذا تقدیر العزیز العلیم والشمس تجری لمستقر لها ذالک تقدیر العزیز العلیم۔ یہ سورج کا رستہ یہ ہے اللہ دی تقدیر، بولو کہ ہے اللہ دی تقدیر۔ اللہ پاک فرماتا ہے 309 سال آپ دی تقدیر بدل چھڑنا گوارا ہے، مینوں ایک گوارا نہیں کہ دھوپ میرے ولیاں دے جسموں نوں ستاوے۔ 309 سال یہ ہن ولی میں قرآن دے وچ دستا پیا، قرآن دے وچ اچھا جی سورج چڑھدا بھی رہا ڈوبدا بھی رہا، 309 سال بعد جس لئے ولی جاگ گیا، ولی جاگن تو بھی جاگ پو جی، ولی جاگے بیدار ہوئے۔ اور ایک اور کمال دی گل ہے جس لئے ولی جاگے نا تو انہاں ایک دوے دے جسموں نوں ویکھا، لباس نوں ویکھا، تو ایک ولی دوے نوں سوال کرتا ہے تو خالق کو آندا ہے کم لبستو، دوے نوں آندا ہے آپا بھلا اس غار جو کدھر رکے ہو سائے، ولی دوے نوں سوال یہ بھی قرآن ہے سوال کرتا ہے کم لبستو کتنی دیر آپ اس غار سوتے ہیں؟ دوے کا جواب سنو، وہ آتا ہے لبسنا یومن او بعد یوم، مجھے لگتا ہے کہ ہم اس غار میں ایک دن ٹھہرے ہیں یا دن کے بھی چند گھنٹے ٹھہرے ہیں۔ کون تو پتہ نا کتنا عرصہ سوتے رہے، بولو بھلا کتنا عرصہ؟ 309 سال، انہوں نے ایک دن یا دن کے بھی چند گھنٹے۔ دوستو یہ ہوں 309 سال دا عرصہ جہاں سارے زمانے تے گزر گیا ہے، جی یہ 309 سال انہوں ولیاں تے بھی گزرے ہونا نا، چلو ہور کچھ نہیں تا وال چٹے ہو جانے جی، کپڑا لباس نو وٹ پہ جانا، لباس بوسیدہ ہو جاتے، چہرے پہ چوڑیاں پڑ جاتی، جسم بوسیدہ ہو جاتے، لباس بوسیدہ ہو جاتے، لیکن 309 سال کا عرصہ جو زمانے پہ گزرا وہ اللہ کے ولیوں کے لیے چند گھنٹے بھی نہیں بنے، چند گھنٹے۔ ایک پہ
آخے جی ولیاں دے جسم تاں بچ گئے بھی ولیاں دے جسم تے دھوپ جو نہیں پئی. میں کہا تو جمعہ کیوں ہوئے جی ایسے بہت جی پہ دھرتی تھے دھوپ نہیں پڑی اس لیے بچ گئے. مگر چلو مان لی تیری گل بھی ولی تو تاں بچ گیا جسم تے دھوپ نہیں پئی تے ولیاں دا کتا جڑا 9 سال پیا ہی دھوپ تے رہیا وہ کیویں سلامت رہے 309 سال وہ کیسے بچ گیا؟ یہ دھوپ چھاں دا چکر نہیں. اللہ پاک نے انہاں دا باقی رہن دا ثواب بھی قرآن دے وچ بیان فرمایا. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یہ دھوپ چھاؤں کا معاملہ نہیں تھا تو مولا پھر فرمایا وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ولی اس لیے بچ گئے اس لیے سلامت رہے کہ ولیوں کے دل کا رابطہ مجھ اللہ کی ذات کے ساتھ تھا. ولیوں کے دل کا رابطہ اللہ کے ساتھ تھا. اور دوسرا سوال پیدا ہویا کہ چلو ولی تو تاں بچ گئے کہ انہاں دے جسماں دا رابطہ دلاں دا رابطہ اللہ دے نال آ تے کتا کیویں بچ گیا جی کتا کیسے بچ گیا؟ دیکھو بڑی سادہ سی بات ہے. ولی اس لیے بچ گئے کہ ولیوں کے دل کا رابطہ اللہ کے ساتھ تھا اور کتا اس لیے بچ گیا کہ کتے کے دل کا رابطہ ولیوں کے ساتھ ہو گیا. ولیوں کے ساتھ ہو گیا بچ گئے. اچھا دیکھو اور آپ اللہ دی بارگاہ سے آخری سوال کیتا کیا توجہ ہے میرے سارے دیکھو اور آپ اللہ دی بارگاہ سوال کیتا مولا اور اے بھی ارشاد فرما چھڑ بھی تیرے ولی ہن کتنے جی سارا قصہ سورہ کہف لکھ پڑا دے بعد اور آپ اللہ دی بارگاہ سوال کیتا مولا اے فرما چھڑ بھی تیرے ولی ہن کتنے سانو تیرا ولیاں نال پیار دا اندازہ ہو گیا تے مولا ہن اے فرما بھی ولی کتنے ہیں. سوال کے ہے بھئی ولی کتنے ہیں یہ سوال دوہراؤ نہ کریں بولو نہ بولو بولو سوال کے ہے کہ ولی کتنے تھے. اللہ نے بارگاہ جب سوال کیا مولا تیرے ولی کتنے ہیں اور رب کا جواب سنو. اللہ پاک فرماتا ہے سیقولون ثلاثۃ ان قریب کچھ بندے آکشن بھائیو اللہ نے ولی ترائے ہیں. اللہ پاک فرماتا ہے اچھا اگر وہ ترائے ہیں نا ولی ترائے ہیں تو رابعہم کلبہم چوتھا انہاں دا کتا. آپ نے سوال کیا ولی کتنے ہیں بولو نا ولی کتنے ہیں جواب آیا اگر ولی 3 تھے تو چوتھا کتا. کچھ کہیں گے خمسۃ ولی 3 نہیں ہیں ولی 5 اللہ فرماتا ہے یہ ولی 5 خمسۃ 5 تھے نا تو 7 سے ہم کل ہم 6 لاؤں نہ کتا. کچھ کہیں گے 7 تھے 3 بھی نہیں ہیں 5 بھی نہیں ہیں 7 اللہ فرماتا ہے اگر ولی 7 نا تو پھر 7 میں ہم کل کو ہم 8 لاؤں نہ کتا 8 میں ہم کل کتا 3 تھے تو چوتھا کتا 5 تھے تو چھٹا کتا 7 تھے تو 8واں کتا. اور آپ رب کی بار اس کی تھی مولا کتے کی تو اصل مقام ہی نہیں کرتی جی. ہمارا سوال تو یہ ہے کہ ولی کتنے تھے. اللہ پاک فرماتا ہے میں تو تمہیں پوچھنے کا محتاج تو نہیں ہوا نا بھیا اسپیکر ابھی بیٹھ جاؤ میں چلاؤں بیٹھ جاؤ شروع سے. مولا ہم نے کتے کا تو ذکر نہیں کیا ہم تو پوچھتے ہیں کہ تیرے ولی کتنے تھے اور تو فرماتا ہے کہ ولی 3 تھے تو چوتھا کتا 5 تھے تو چھٹا کتا 7 تھے تو 8واں کتا. اللہ پاک فرماتا ہے جس ویلے کتا ہوتے جانور ہوتے ولیوں کی صحبت دے وچ آ کے آپ دی بوکر والی پیڑی خصلت نو چھڑ سکتا ہے تو میں رب اس دے ولیوں کی سنگت دے وچ بان والی چنگی خصلت کا ذکر بھی نہ چھڑ سکنا. اللہ پاک نے انج نال جوڑیا نا اس کتے نو ولیاں دے کہ قرآن دے غار دے وچ بھی کتا ولیاں دے نال ہے قرآن دے وچ بھی کتا ولیاں دے نال ہے اور روا فرماندے ہیں جنت میں بھی یہ کتا ولیوں کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا. ولیوں کے ساتھ جنت میں جائے گا. کتا ہے کتا لیکن وہی حیات کیفیت بدل جیسی ولیوں کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا. یہ ساری گل کرنے کے بعد نا اور آخری نتیجہ نچوڑ رزلٹ جو تھوڑے میرے کام آنے والا ہے یہ سارا قرآن کا واقعہ ہے میں عرض کیا سارا سارے کام والا اور تھوڑے میرے واسطے سبق
علامہ قطبی وہ فرمیندے کہ ہائی کا ایک کتا نجس ناپاک نے ایڈا پلید ہے بھئی گلا ہوئے جو نالوں ٹپ جاتا ہے نا تو بندہ پلید ہو جاتا ہے، انسان نجس جاتا ہے، کتا گلا ہوئے جو نزدیک تو ٹپ جائے نا لگ جائے، لباس ناپاک جسم ناپاک ہو جاتا ہے جی. لیکن ایڈے ناپاک جانور کا ذکر ایڈی خاصیت نال قرآن دے وچ آیا ہے، کیوں وجہ ہے؟ اس کتے سے ایڈی کیڑی خوبی آئی کہ ساری کائنات دے رب نے وہ ذکر قرآن دے وچ بیان فرما چھوڑے جی. ایڈی ولیاں دی انہوں قربت ملی کیوں؟ چھوڑو پہلی وجہ تو تھوڑے میرے واسطے سبق یہ علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ اگر انسان چاہتا ہے نا کہ میں ولیاں دی صحبت کو فائدہ مند ہوا فیض یاب ہوا تو اس کتے کو ایسی خصوصیات ہیں انسان کے پیدا ہو جائے نا تو اللہ پاک اس انسان کی جولی بھی ولی اگر فیض عطا فرما کرنا. زور سے بولیے سبحان اللہ. کیڑی خوبی؟ پہلی خوبی تو یہ آئی کہ ولی اس کو پتھر مار دیا وہ کتا پتھر کھا لینا تکلیف برداشت کرتا تے ولیاں چھڑ کے پجیا نہیں. پہلی خوبی ہے بھئی وہ کتا استقامت تے ثابت قدمی والا کتا، ثابت قدمی والا کتا، ثابت قدمی والا کتا، استقامت والا کتا. علامہ قرطبی فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو نا کہ ولیاں دی بارگاہ جو فیض ملے تو سب تو پہلی گل یہ ہے کہ آپ کی طبیعت دے وچ نا استقامت پیدا کرو، ثابت قدمی پیدا کرو، استقامت اور ثابت قدمی پیدا کرو. اے نہیں بھئی اے شکوا کرنا ویکھو جی میرے پیر صاحب تو میں 60 دے آمدے نہیں میں درسا دیتا دعا ہی نہیں کرتے جی. نہیں فرمانے نہیں، استقامت ثابت قدمی پیدا کرو پہلی خوبی. دوسری خوبی اس کتے آکھا انی احب الاولیاء والصالحین، میں ولیوں سے صالحین سے محبت کرتا ہوں. دوسری خوبی یہ فیض لونا چاہتے ہو، پہلی خوبی ثابت قدمی، دوسری خوبی ولیاں نال محبت، استقامت، دوسری خوبی محبت. تیسری ولیاں دے نال نال بیان ہے کہ دشمن میرے ولیاں نو ستاوے نہ تنگ نہ کرے، ولیاں دی حفاظت. اور چوتھی اور آخری خوبی کہ ولیاں دے بوئے تے بہ گیا ہے، دروازے تے بہ گیا ہے، ولیاں دی خدمت. یہ چار خوبیاں، ثابت قدمی، استقامت، ولیوں سے محبت، ولیوں کی حفاظت اور ولیوں کی خدمت. جس بندے میں یہ چار خصوصیات پیدا ہو جائیں جو اس کتے میں تھیں تو اللہ پاک، علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ اللہ پاک اس انسان کی جھولی میں ولیوں کا فیضان عطا فرما دیتا ہے. اللہ کریم دی ٹھیک میرا وقت ہو گیا. رب ذوالجلال دی بارگاہ دے وچ دعا ہے خلا کے کائنات حاضری قبول فرماوے اور ذکر اولیاء دا صدقہ مرحوم نو نوجوان نو معاف فرما تے جنت الفردوس وچ اعلی مقام عطا فرماوے. پسماندگان نو صبر دی توفیق عطا فرماوے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا رحمان.